بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ بنو نذیر کی جلاوطنی۔ یہودی قبائل امن معاہدے میں شریک ہونے کے باوجود آئے دن بغاوت و سرکشی کرتے رہتے تھے۔ بیر معونہ کے دردناک حادثے کے بعد بنو نذیر ظلم و ستم میں بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ معاہدے کے باوجود مشرکین مکہ سے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے مستحق 2 مقتول مشرکوں کی دیت یعنی خون بہا طے کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا، مگر قتل کی سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور ایک یہودی شخص کو اوپر سے پتھر گرانے پر مأمور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس ناپاک سازش سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے اور لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بنو نذیر مشرکوں کی طرف سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے اور مقابلے کی تاب نہ لا کر مدینہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے اور حکم کے مطابق ہتھیار چھوڑ کر 600 اونٹوں پر سامان لاد کر خیبر میں جا بسے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت رزینہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ پیتے بچوں کے منہ میں اپنا مبارک تھوک ڈال دیتے اور ازواج مطہرات سے فرماتے رات تک ان کو دودھ مت پلانا، چنانچہ وہ بچے رات تک بغیر دودھ پیے ہی رہتے تھے۔ بحقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں جماعت کے ارادے سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی، پھر بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں نفس کے شر سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی: اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی۔ اے اللہ تو میرے دل میں میری بھلائی ڈال دے اور میری نفس کی برائی سے مجھ کو بچا لے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات میں سورہ یاسین کو پڑھا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابن حبان۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں ظلم و زیادتی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد برابر بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق دنیا میں سرکشی کرتے پھرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ شورى۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ سورہ مرسلات۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جہنم کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم شریف۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہر مرد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی سے شہد خرید کر بارش کے پانی میں ملا کر پیا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ کنز العمال۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کو مٹانے کے لیے بھلائی کر لیا کرو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ ترمذی شریف۔